بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین شروع میں نور الدین زنگی کی فوج میں تھے اور مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ ان کے سپہ سالار صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ 569 ہجری میں انہوں نے یمن فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کی ایک ایسی ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطوین کے مقام پر گھیر لیا۔ 1187 عیسوی کو حطوین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنی ہی قیدی بنا لی گئی۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخیاں کیا کرتا تھا اور سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حطوین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پوری 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کی موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد امیہ کی نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی صلاح الدین کی بڑی تعریف کی ہے۔
اور وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے شاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کی معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بلا چکا ہے کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی، اور سلجوقیوں کے بعد تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کی غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمران، جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہے، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترکوں کی حکومت قائم ہوئی، جو مملوک کہلاتی تھی۔